بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی آپ کے پاس کیا آتا ہے، کوئی بھی عربی کا لفظ لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا نا، عربی کا لفظ جو ہے یا عربی کا جملہ لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا، یہ میں بالکل سٹارٹنگ سے لے کے چل رہا ہوں آپ کو، اچھا یہ اور اس کی قدر کر لو ذرا ان چیزوں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو مثال کے طور پہ آپ کے سامنے یہ جو ہے نا، اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس جو بھی عربی آ جائے گی، جو بھی عربی آ جائے گی، تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کا پہلا کام کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر پہلا کام جو ہے آپ نے اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہوتا ہے۔ کس کو پہچاننا ہوتا ہے؟ سے اقسام کو پہچاننا ہوتا ہے، سے اقسام۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سے اقسام کو پہچاننا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کیا آئے گا، اسم فعل اور حرف آئے گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سے اقسام کو پہچاننا ہے کہ اس میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے۔ یہ چاہے آپ ترکیب کر رہے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی وہ کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کوئی عبارت پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے یہ کام پہلے کرنا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ گئے ہو؟ سے کا مطلب تین ہوتا ہے، تین اقسام، سے کا مطلب ہے تین، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اب آپ کہیں گے کہ استاد جی ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ جی اسم ہے یا فعل ہے، حرف ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کو بچوں، ہم نے پچھلے سال پڑھا دیا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو شاید میرے خیال میں وہ آپ کو پڑھا دیا تھا۔ کیسے پڑھایا تھا کہ جناب اسم کی کیا تھی؟ 11 علامتیں تھیں، فعل کی 9 علامتیں تھیں، اور حرف کیا ہوتا ہے اس میں سم؟ تو فعل آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، الف لام اگر شروع میں آ جائے، الحمد، حرف جر شروع میں آ جائے بزید، حروف جارہ تو آپ کو آتے ہیں باؤ تاؤ کاف لام واو مزو مسکار باشا، تنوین اس کے آخر میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مسند الیہ ہو، مسند الیہ جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے نا، مسند الیہ یعنی جو کیا ہوتا ہے، جس کی طرف کسی جس کے سہارا پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مضاف ہو، یہ بھی آپ مصغر ہو، منصوب ہو، بغدادی تثنیہ ہو، جمع ہو، موصوف ہو، رجل کریم، تائے متحرک سے ملی ظاہر بتم۔ اچھا جی، فعل کی کیا تھی؟ قد اس کے شروع میں ہو، سین شروع میں ہو، سوفا شروع میں ہو، حرف جزم داخل ہو، حروف جازمہ پڑھے تھے نا، ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم، ان میں سے ہر ایک بے دغا، ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھا تھا نا ابھی۔ اچھا، ضمیر مرفوع متصل ہو، جیسے ضربتا، ضربتو، یہ ضربتی جو ہے، آخر میں تائے ساکن جیسے ضربت، امر جیسے اضرب نہیں جیسے لا تضرب، اور تیرا سیگو سے نکلے جیسے ضربا وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو آ رہی تھی وہ بھی جاری ہے، وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہو؟ بنیادی طور پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان سے، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ یہ اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ پہلا کام آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، جب بھی کوئی چیز آئے گی، پہلی ترکیب میں نہیں جانا، الحمد مبتدا، للہ رب العالمین اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبری ہے نہ۔ یہ وہی چیز ہے کہ آپ کو رٹا میں لگا دوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، رٹے سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ حالانکہ کیا کرنا، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کیا کرو کہ آپ رٹے کے ساتھ چلو، ٹھیک ہے نا؟ رٹے کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چیزوں کو کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا، آپ نے رٹا نہیں کرنا، آپ نے چیزوں کو وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین آ گیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ آ گیا، تو پہلا یہ آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ چیز آ گئی ہے، تو پہلا تو اسم سے اقسام ہو گئی۔ اچھا، دوسری چیز دیکھو، شش اقسام بھی ہوتی ہیں۔ شش اقسام آپ نے پچھلے سال ہم نے پڑھی تھی، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید، سمجھ آئی ہے؟ شش اقسام کا مطلب ہوتا ہے چھ، شش کا کیا مطلب ہے؟ چھ، چھ اقسام۔ ثلاثی مجرد یہ تعداد حروف کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، اچھا یہ کیا ہوتی ہے؟ تعداد حروف ہوتے ہیں، یہ اسم میں بھی ہوتے ہیں، فعل میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ہے نا، اسم میں بھی ہوتے ہیں اور فعل میں بھی، حرف جو ہے حرف میں ضرورت نہیں پڑتی ہمیں شش اقسام، شقسام کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اسم میں بھی ہوتی ہے اور فعل میں بھی ہوتی ہے شش اقسام، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد۔ تو یاد رکھو، فعل جو ہوتا ہے نا، صرف اس میں جامد، اس میں جامد خماسی مجرد اور خماسی مزید ہو سکتا ہے، اس میں جامد، اچھا اس میں جامد پڑھا تھا نا؟ جامد کیا ہوتا ہے؟ جو نہ خود کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جامد کیا ہوتا ہے؟ جو نہ خود کسی سے بنا ہوتا ہے نہ اس سے کچھ اور کچھ بنتا ہے،
سمجھ رہے ہو؟ تو اس میں سے جامد. باقی جو اگر مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا، ٹھیک ہے نا، فعل خماسی نہیں ہوتا، فعل خماسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. مصدر بھی خماسی نہیں ہوگا، اس میں مشتق بھی خماسی نہیں ہوگا، صرف اس میں جامد خماسی ہو سکتا ہے. ثلاثی مجھے ثلاثی مجھے خماسی کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 5 حروف اصلی ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ تو فعل زیادہ تر آپ کا واسطہ انہی کے ساتھ ہی، بس ثلاثی مجھے رباعی میں رباعی مزید کے اندر ہی آپ بند ہوتے ہو، بس ان کے اندر بند ہوتے ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے، ثلاثی مجھے رباعی مزید ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگلی چیز ہفت اقسام جو اس سال آپ نے پڑھی ہیں، اس سال پڑھی ہیں نا، پڑھائی ہیں. صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. صحیح کیا تھا، مثال کیا تھا، مضاف کیا تھا، لفیف کیا تھا، ناقص کیا تھا، محموز کیا تھا، اجوف تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہفت اقسام بھی پہچاننی ہوتی ہیں ہم نے، ہفت اقسام بھی پہچاننی ہوتی ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اچھا جی، اب بچوں پھر دیکھو پھر آگے کیا کرتے ہیں. یہ پہلا کام ہوتا ہے آپ کا. اچھا، اب اگلا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس اسم آ جائے، اگر آپ کے پاس کیا آ جائے؟ اسم آ جائے. مثال کے طور پہ جیسے یہ اسم آ گیا الحمد. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ کہ بھئی اس کے شروع میں الف لام ہے. دوسری اس میں کیا علامت ہے؟ یہ مسند الیہ بھی بنے گا، مبتدا بنے گا نا، مبتدا بنے گا. یہ مسند الیہ بھی ہے، ابتدا اور یہ سے جو ہے نا مسند الیہ بھی ہے. اس کو پہچاننا ذرا مشکل ہوتا ہے، مسند الیہ کو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ آپ وقت کے ساتھ پہچان جاؤ گے. اچھا، یہ بھی پہچاننا مشکل ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الف لام تو شروع میں ہے، الف لام. جب کوئی چیز بچوں اسم آتی ہے نا، تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کیا وہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ یا وہ اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن ہے. اس میں متمکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ جو کہ کیا کرتا ہو. اس میں متمکن جو ہے نا جو جگہ دیتا ہے، اور غیر متمکن. اچھا، اس میں متمکن کا آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر اس میں غیر متمکن نہ ہو تو اس میں متمکن ہو جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اگر غیر متمکن نہیں ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں متمکن ہو جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو اس کا طریقہ کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو بات سمجھاتا ہوں. اس چیز کو نکالنے کے لیے میں کہتا ہوں دیکھو، تم نے جو ہے نا میں کسی ہال میں کھڑا ہوں، میں نے چوکیدار کو کہا کہ بھائی جو جس جس بندے نے کیا پہنا ہوا ہو، جس جس بندے نے جو ہے نا اپنا مثال کے طور پہ کالا سوٹ، ٹھیک ہے نا، نیلا سوٹ، اور کیا پہنا ہوا ہو، ریڈ سوٹ اور اورنج سوٹ، اور جو بھی جو انہوں نے پہنے ہوئے ہو نا، تو تم نے ان کو آنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو آنے دینا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، جس نے وائٹ سوٹ پہنا ہوا اس کو اندر نہیں آنے دینا، وائٹ سوٹ نہیں. تو اب ہاں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کلرز دیکھنے چاہیے، ہر ایک کلر دیکھتا رہے گا. اچھا، تم نے وائٹ یا ریڈ پہنا ہوا ہے، تم نے اورنج پہنا ہوا ہے، تم نے بلو پہنا ہوا ہے، تم نے یہ پہنا ہوا ہے، چلو تم اندر جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کا طریقہ کیا ہے مجھے بتاؤ؟ آسان طریقہ کیا ہوگا کہ اس کو کرنے کے لیے کہ جی جب میں نے اس کو یہ بتایا، کیا ہر ایک کو چیک کرتا پھرے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو کیا کرتے ہو کہ جی آپ کہتے ہو کہ جناب جس نے وائٹ پہنا ہوا بس اس کو الادا کر دو. اور یہ میں نے چھٹیوں میں مثال بھی دی تھی آپ کو، چاولوں میں سے کنکر جو نکالنے ہوتے ہیں، چاولوں سے کنکر نکالتے ہو نا، آپ چاول الادا کرتے ہو یا کنکر الادا کرتے ہو؟ چاول الادا کرتے ہو یا کنکر الادا کرتے ہو؟ اگر کبھی چاول پکائے ہوں آپ لوگوں نے، چاول کبھی اگر آپ نے پکائے ہوں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنکر الادا کرتے ہیں یا چاول الادا کرتے ہیں؟ کہ چاول اس میں سے چلو جی چاول الادا کرتے جاؤ یار، چاول الادا کرو سارے سائڈ پہ کرتے رہو. بھائی چاول بہت زیادہ ہیں، آسان طریقہ کیا ہے؟ کنکروں کو اٹھا گیا کرو سائڈ پہ کر دو. ایسے ہی کیا کرو، اگر غیر متمکن 8 ہیں، ان کو 8 کو الادا کر دو، پیچھے سارا کا سارا کیا رہ جائے گا؟ متمکن ہوگا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ کچھ نہیں سمجھ آئی؟ تو اس میں متمکن کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ غیر متمکن نہیں ہے تو اس میں متمکن ہوگا. تو یہ اس میں الف الحمد کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن نہیں ہے. کیوں؟ اس میں غیر متمکن کی بچوں کیا ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ اس کی ہمارے پاس کیا آتی ہیں؟ غیر متمکن کی ہمارے پاس 8 قسمیں آتی ہیں بیسیکلی. کیا آتی ہیں؟ 8 قسمیں آتی ہیں. یہ ہیں اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں: مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایہ، مرکب نہیں. یہ نہیں ہے. یہ ضمیر ہے؟ نہیں ہے. اس میں موصولہ ہے؟ نہیں ہے. اس میں اشارہ ہے؟ نہیں ہے.
اس میں فعل ہے نہیں ہے، اسماء صوات میں سے ہے نہیں ہے، اسماء ظروف میں سے ہے نہیں ہے، اسماء کنایات میں سے ہے نہیں ہے، مرکب بنائی ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس میں متمکن ہے. اب سیدھی بات ہے بس. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ آ گئی یہ بات کی کہ نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. تو اب جب یہ اس میں متمکن ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں متمکن کی 16 قسموں پہ جانا پڑے گا. اس میں متمکن کی 16 قسموں پہ جانا پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں متمکن کی 16 قسموں پہ جانا پڑے گا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ اور سمجھے ہو؟ اب اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مفرد منصرف صحیح. یہ میں نے پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو زور دے کے میں نے پڑھایا تھا. اس وقت تو میں نے کہا تھا کہ بھئی ان کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. پتہ نہیں اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد. آپ کہتے ہو ساجی آپ جو ہے نا چند چیزوں کے اوپر وہ کرتے ہیں، باقی چیزیں جو ہے نا وہ اس میں سے. تو میں نے کہا تھا کہ جو چیز ضروری ہے تو اس میں کیا کروں گا؟ زور دوں گا. جس پہ ضروری نہیں ہوگا اس میں نے زور دیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. سارا بھول چکے ہیں آپ. مفرد منصرف صحیح. مفرد کا کیا مطلب تھا؟ غیر منصرف نہ ہو. منصرف کا مفرد کا مطلب ہے کہ تثنیہ جمع نہ ہو. مفرد کا مطلب ہے تثنیہ جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب ہے کہ غیر منصرف نہ ہو. اور صحیح کا کیا تھا؟ میں نے کہا تھا صحیح کا مطلب ہوتا ہے نحو کے اندر کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. جیسے زیدن. صرفیوں کے یہاں یہ زید کیا ہے؟ بتاؤ بتاؤ. صرفیوں کے یہاں زید کیا؟ آپ پڑھ چکے ہو ہفتہ اقسام. ہفتہ اقسام پڑھ لی ہے نا. صرفیوں کے یہاں زید کیا ہوگا بتاؤ؟ صرفی اس کو کیا کہیں گے؟ زید کو اجوف کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ فعلن عین کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ عین کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ حرف علت آ گیا. عین کلمے کے مقابلے میں کیا آ گیا؟ حرف علت آ گیا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ تو عین کلمے کے مقابلے میں جو حرف علت آ گیا ہے تو کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرفیوں کے ہاں یہ کیا بن گیا؟ صرفیوں کے ہاں یہ اجوف ہے. لیکن نحویوں کے ہاں کیا ہے؟ یہ صحیح ہے. کیوں نحویوں کے ہاں صحیح کیوں ہے بتاؤ؟ ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھ آئی؟ آخر میں حرف علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں حرف علت نہیں ہے اس لیے کیا ہوگا؟ بات نہیں سمجھ میں آئی ہے. وہ بات سمجھے ہو؟ یہ کیا آ گیا؟ مفرد منصرف اور صحیح. جیسے زیدن آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا قائم مقام صحیح کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام صحیح بچوں کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت اور ماقبل ساکن ہو. حرف علت تو ہو آخر میں لیکن ماقبل کیا آ جائے؟ ساکن ہے. جیسے دلون ڈول کو کہتے ہیں دلون دلون. آخر میں دیکھو حرف علت ہے لیکن ماقبل ساکن ہے تو اس کو قائم مقام صحیح کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں قائم مقام صحیح. ٹھیک ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام صحیح کہیں گے. جیسے دلون یہ اس میں سے آ گیا. سمجھ نہیں آئی بات کی؟ قائم مقام سے جیسے دلون. ٹھیک ہو گیا. تیسرا آگے جمع مکسر منصرف آ گیا. جمع مکسر تو آپ جانتے ہو جس میں واحد بنا ٹوٹ جاتی ہے. رجال وغیرہ. اچھا ان تینوں کا اعراب کیا آتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ آتا ہے. حالت رفیع ہوگا تو ضمہ. حالت نصب میں فتح ہوگا تو جرم کسرہ ہوگا. جیسے جا انی زید و دل رجال رایت زید و دل مرت بھی زید و دل رجال. ٹھیک ہے. اچھا آگے کیا تھا؟ جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات. حالت رفع میں ضمہ. حالت نصب میں کسرہ. جان مسلمان رایت مسلمان مرت مسلمات. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسباب منع صرف میں سے کوئی دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہے. غیر منصرف کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کیا ہوں؟ دو سبب ہوں یا ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام سے. کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے. یہ کہلائے گا غیر منصرف کہلائے گا. یہ کہلائے گا
غیر منصرف کہلائے گا. نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا. تو یہ غیر منصرف ہوتا ہے. اس میں کیا تھا؟ حالت رفع حالت نصب میں فتح آتا ہے. جانی عمر رائے تو عمر مرت بھی عمرہ. اور اسماء ستہ مکبرہ، ابن اخن ہمن ہن فامن زو مالن، یہ جو ہے نا چھ جو ہوتے ہیں کسی دوسرے اسم کی طرف جائے متکلم کے علاوہ اگر کسی دوسرے اسم کا مضاف ہوں، جیسے جا انی ابو کا، جائے متکلم کی طرف مضاف نہیں کسی اور کی طرف، تو حالت رفع میں واو ہے، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا ہے. اچھا مثنیٰ تثنیہ کو کہتے ہیں رجولان ہے. یہ حالت رفع میں الف ہے اور حالت نصب میں کلا وکلتا جو ضمیر کی طرف مضاف ہوں، ایسے اسنان ہے اسنتان ہے. حالت رفع میں الف، حالت نصب جر میں یا مفتوح، جیسے جانی رجولان کلا اسنان ہے. ایسے جمع مذکر سالم جیسے مسلمون. اولو کا لفظ عشرون تسعون، یہ جو ہے حالت رفع میں واو مقصور جان مسلمون اولو معلوم عشرون، یہ جو ہے رائت مسلمین اولو. اچھا اس میں مقصور جس میں کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زبر، اس میں مقصور جیسے موسیٰ. اور جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی دوسرا اسم جو ہے متکلم کی طرف مضاف ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ. تو تینوں حالتوں میں اعراب کیا تقدیری ہوتی ہے، جیسے جانی موسیٰ و غلامی، رائے تو موسیٰ و غلامی تو موسیٰ غلامی. اور پھر اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں یا مقصور، جیسے قاضی جو ہے حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، حالت نصب میں فتح لفظی ہے، اور حالت جر میں کسرہ تقدیری ہے. جا انل قاضی رائت القاضی مررت بالقاضی. اور جمع مذکر سالم مضاف با یا متکلم ہوتا ہے، حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصب میں یا مقصور آتا ہے. جانی مسلمیہ رائت مسلم مررت بالمسلمیہ. یہ جو ہے نا یہ کیا ہوتی ہیں؟ 16 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمیں اس میں دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سے. ٹھیک ہے جی. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب جیسے یہ الحمد آیا، تو آپ نے کہا کہ جناب یہ کیا ہے الحمد؟ اس سمے اس میں متمکن ہے. کیوں غیر متمکن 8 قسمیں نہیں؟ اس میں متمکن کی 16 قسمیں کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اس کا اعراب کیسے آئے گا؟ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، اور حالت جر میں کسرہ. آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں ہے نا. تو اب آپ نے بتایا کہ کام کیا کرنا ہے. آپ نے فوراً کہاں پہنچ جانا ہے؟ کیا بن رہا کیا ترکیب کے اندر؟ آپ نے فوراً چلا جانا ہے کہاں پہ؟ یہ ہے ادھر، مرفوعات 8 ہیں، یہ پہنچا ہے ہم. اگر حالت رفع میں ہے تو آپ نے ادھر آ جانا ہے. تو فائل مفعول معلوم یسمى فاعلہ، ٹھیک ہے نا، یعنی نائب فائل جو مبتدا خبر انا وغیرہ کانا وغیرہ کے اسم ان، اچھا جی، اور لا کا اسم، لائن آف کی خبر انا وغیرہ کی خبر وغیرہ. اس میں سے کیا بن رہا تھا؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. الحمد جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے. بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے کیا جانا مبتدا بنا دینا. تو دیکھو ایک طریقہ یہ تھا، جس طرح اب میں جس طرح اتنا میں نے دوڑ لگا کے جو میں پہنچا ہوں، تو آپ کہیں گے استاد جی ایسے ہی بس ہمیں اتنا لمبا آپ کھاتے وہ کروا رہے ہیں. اسی طرح میں کیا کر سکتا تھا؟ میں کہتا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. تو میں کہہ سکتا تھا نا آپ کو الحمد للہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے. لیکن اس سے آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ مبتدا ڈائریکٹ نہیں بنانا، پہلے دیکھنا ہے کہ اس میں فعل ہے، حرف ہے، اس میں متمکن ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کیا ہے اس میں متمکن 16 قسموں سے کیا بن رہا ہے، کس حالت میں ہے. اب کیا ہے یہ قسم سے مرفوعات میں سے منصوبات میں جو، تو اس کو آپ چیز بنانا. تو یہ کیا بنے گی؟ ترکیب کیا بن جائے گی؟ یہ مبتدا بن جائے گا. سمجھے ہو؟ اور یہ حمد کیا ہے؟ یہ شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے. حمد شش اقسام ثلاثی مجرد ہے. ہاں میم دال اس کا مادہ آ جائے گا. اس سے حامد بنے گا، اس سے محمود بنے گا، اس سے جو ہے نا محمد. ٹھیک ہے نا. حمد حامد یحمد سے محمد. ٹھیک ہے نا. ہاں محمد. ٹھیک ہے نا. حمد کی جگہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے اس طرح مختلف چیزیں بنا لو گے. محمود اس سے اس طرح مختلف وہ بنتے جائیں گے. کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی. حمد يحمد حمدا فهو حامد وحمد يحمد حمدا فذاك محمود.
لم يحمد لم يحمد لا يحمد لا يحمد لن يحمد لن يحمد الأمر من احمد لتحمد ليحمد ليحمد من لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد وظرف منه محمد محمدان محامد محمد ذات منه محمد محمدان محامد محمد محمدة محمدان محامد محمد محمد محمدان محمد 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 أفضل أحمد أحمد اسم تفضيل أحمد بھی اس سے آئے گا أحمد أحمدان أحمدون حامد أحمد والمونس منه حمدة حمدة يعني حمدة بھی ہوتا ہے نا نام خواتینوں کا حمدة تو حمدہ حمدہ یعنی حمدیات حماد حمیدہ فتاج ما احمدہ و احمد بھی و حمودہ یا حمودات جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ جائے گا و حمودہ و حمودات جو ہے اس میں سے نہیں سمجھ آئی پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی